بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبلیغ اجتماع میں دعا کی جاتی ہے، اس دعا کی فضیلت بیان کی جاتی ہے اور لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ کم از کم آپ لوگ اس دعا میں تو شامل ہو جائیں۔ یہ دعا جو کئی گھنٹوں میں مشتمل ہوتی ہے، اتوار کے دن دعا کی جاتی ہے، کئی گھنٹے بیچارہ آمین کہتا ہے، ہاتھ 10 دفعہ نیچے گراتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر تھک جاتا ہے، پھر اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو اچھا کام ہے، بظاہر برا نہیں ہے، اچھا کام ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن ہر اچھا کام دین نہیں ہوا کرتا۔ ہر اچھا کام جو ہماری سوچ میں اچھا ہے وہ دین نہیں ہوتا۔ دین بننے کے لیے، کسی عمل کے لیے شرط کیا ہے کہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر لگوا کر آئے۔ دین بننے کے لیے شرط کیا ہے کہ اس عمل پر مہر کس کی لگی ہوئی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیا یہ اتنی لمبی دعائیں، دعا کے دن خاص ایک دن مقرر کرنا، اس دن دعا مانگنا، ساری دنیا کا اس دعا میں شامل ہونا، شامل ہونے والوں کے لیے اجر و ثواب کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے؟ بس ایک سوال، اگر یہ سنت رسول سے ثابت ہے تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر یہ سنت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ عمل سنت نہیں کہلا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے لمبی دعا کی بابت میں توصیف زیادی کا جواب سنا، جو بظاہر بڑا دلکش معلوم ہو رہا تھا، لیکن ذرا نامکمل جواب ہے۔ انہیں بتانا چاہیے کہ صرف کتنے منٹ تک کی دعا ہو تو مسنون ہوگی، اور اس سے زائد ہو جائے تو وہ غیر مسنون کہلائے گی، تاکہ غیر مقلد اتنے منٹ کی دعا ہی مانگا کریں، کیونکہ دعا تو ہر ایک کو مانگنی ہی ہوتی ہے۔ تو سید علی صاحب سے دوسرا سوال یہ ہے کہ حرمین شریفین اور دیگر بڑی سعودی مساجد رمضان کے وطروں میں لمبی دعا مانگی جاتی ہے، اب آپ ایک فتویٰ جاری کریں کہ اس کی لمبائی سنت کے مطابق ہے تو غیر مقلد اس میں شریک ہوا کریں، ورنہ نہیں۔ دوسرا سوال، توصیف علی صاحب، آپ جو 1-1.5 گھنٹے کی لمبی تقریر کرتے ہیں، جس میں ڈیوٹی سے آئے ہوئے تھکے ہارے لوگ اونگھ رہے ہوتے ہیں اور جمائی لے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ تو درمیان تقریر اتنے تھک جاتے ہیں کہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ بار بار گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کب مولوی صاحب کی تقریر ختم ہوگی اور ہم جلدی سے لنگر کھا کر واپس جائیں گے، اور آپ کی اس تقریر کے لیے باقاعدہ دن فکس ہوتا ہے، لوگوں کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اور شرکاء میں ثواب کے سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کو تو اپنی ماہانہ تنخواہ حاصل کرنے کے لیے ان پروگراموں میں آ کر 1-1.5 گھنٹہ کی تقریر کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال مجموعی طور پر بظاہر تو اچھا کام ہے، لیکن کیا اس کام اور اس کی اس کیفیت پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں صرف ایک مثال پیش کی جا سکتی ہے کہ کسی صحابی نے اس طرح کا ایک اور پروگرام کیا ہو؟ غیر مقلدین کے سامعین و مداحین، اگر سنت سے اس کی کوئی دلیل اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی تو پھر تقریر کرنے والے کو ماہانہ تنخواہ تو مل جائے گی، اور اس کو تقریر سننے والوں کو لنگر سے روٹی تو مل جائے گی، لیکن یہ عمل سنت نہیں کہلائے گا۔ بقول حالی، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، نہیں ملتی روٹی جنہیں پیٹ بھر کے، وہ گزران کرتے ہیں سو عیب کر کے، وہ گزران کرتے ہیں سو عیب کر کے۔ والسلام۔ تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، تمہاری تقریر اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہو